دوستوں، مغل سلطنت ایک مضبوط سلطنت تھی۔ یہ مغل سلطنت اپنے شروعاتی دور میں ایک چھوٹے سے حصے پر پھیلی تھی، لیکن جب یہ سلطنت اپنے گولڈن ٹائم میں تھی تب یہ مغل سلطنت آج کے دور کے بھارت کے تقریباً 90% حصے کے ساتھ ساتھ پاکستان، افغانستان، نیپال، بنگلہ دیش تک پھیلی تھی۔ مغل سلطنت پر بابر، اکبر، شاہجہاں اور اورنگزیب جیسے سلطانوں نے حکمرانی کی۔ ان میں کوئی سلطان اپنے کنسٹرکشن کے لیے جانا جاتا ہے تو کوئی اپنی سیاست کے لیے۔ دوستو، شاہجہاں کے دور کو مغل سلطنت کا ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کا تعمیراتی دور مانا جاتا ہے، کیونکہ شاہجہاں کے دور میں بھارت میں ایسی عمارتیں بنائی گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں بنائی گئی، جس میں مشہور آگرہ کا تاج محل بھی شامل ہے، جسے آج دنیا ایک عجوبے کے طور پر دیکھتی ہے۔ تاج محل کے علاوہ شاہجہاں نے دلی کا لال قلعہ، جامع مسجد، شالیمار گارڈن اور شاہجہاں آباد، جسے آج پرانی دلی کہتے ہیں، جیسی مشہور تعمیر کرائی تھی۔ شاہجہاں دوارا جامع مسجد بنوانے کے بعد سے بھارت میں ادھکتر جامع مسجدیں دلی کی جامع مسجد کی طرز پر بننے لگی تھی، جو آج تک بنتی آ رہی ہیں۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کا دور مغل سلطنت کا سیاسی دور مانا جاتا ہے۔ اورنگزیب کی سیاست اور ذہینتا کی وجہ سے ہی مغلیہ سلطنت اپنے گولڈن ٹائم تک پہنچی تھی۔ اورنگزیب کے دور میں بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں مغل سلطنت سے زیادہ امیر دنیا میں کوئی اور سلطنت نہیں تھی۔ اس وقت ہر آدمی کی ایک مہینے کی انکم الگ سلطنتوں سے لگ بھگ 4 گنا زیادہ ہوتی تھی۔ دوستو، مغل سلطنت کو صرف 2 ہی نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے، پہلا رائز آف مغل اور دوسرا فال آف مغل، کیونکہ مغل سلطنت اورنگزیب کے دور تک بڑھتی رہی، لیکن اورنگزیب کے بعد یہ سلطنت گھٹنے لگی تھی۔ اس سلطنت کو اپنے گولڈن ٹائم میں پہنچنے کے لیے 180 سالوں کا لمبا ٹائم اور جدوجہد لگی، لیکن اسے ختم ہونے میں کچھ ہی سال لگے تھے۔ یہ سلطنت اورنگزیب عالمگیر کے بعد تیزی سے ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آگے بتائیں گے کہ کن کارنوں کی وجہ سے یہ سلطنت اورنگزیب عالمگیر کے بعد ختم ہونا شروع ہوئی۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت کی زیادہ تر سلطنتوں کو انگریزوں دوارا ختم کیا گیا تھا۔ دوستو، بھارت مغل دور میں ایک امیر دیش بنا ہوا تھا اور انگریزوں کو بھی اس بارے میں پتہ تھا۔ انگریزوں کے ساتھ ساتھ پرتگالی اور فرانسیسی بھی بھارت پر قبضے کی نیت رکھتے تھے، لیکن پرتگالی اور فرانسیسی بھارت پر زیادہ سال راج نہیں کر سکے۔ دوستو، سب سے پہلے انگریزوں کو جہانگیر نے بھارت میں فیکٹری لگانے کی اجازت دی تھی۔ شروع میں تو انگریز یہاں تجارت کرتے تھے، لیکن بھارت کو حد سے زیادہ امیر پا کر اب یہ انگریز بھارت پر قبضے کی سوچنے لگے، لیکن وہ مغل سلطنت کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ مغل سلطنت اس دور میں بھارت کی ایک مضبوط سلطنت تھی۔ اب انگریز ایک صحیح موقع کی تلاش دیکھنے لگے۔ انگریزوں نے کئی بار بھارت پر قبضے کی سوچی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور سلطان اورنگزیب کے دور حکومت میں انہوں نے آخرکار بھارت کے کچھ حصوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ پر بدقسمتی سے انگریزوں نے غلط سلطان کے دور میں اس کام کو انجام دیا۔ انجام یہ نکلا کہ اورنگزیب عالمگیر نے انگریزوں کا لائسنس خارج کر دیا اور انگریزوں کو بھارت سے باہر نکلوا دیا، لیکن انگریزوں کی بہت زیادہ سفارشوں کے بعد سلطان اورنگزیب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لائسنس کو پھر سے بحال کر دیا تھا، اور اس کے بعد انگریزوں نے کبھی بھی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھارت پر قبضے کی نہیں سوچی۔ اس واقعے کے بعد سے ہی انگریز اورنگزیب سے سب سے زیادہ جلنے لگے، اور اورنگزیب کے اتہاس کو ان انگریزوں نے توڑ مروڑ کر بھارت کے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تھا، جس سے انگریزوں کو کافی فائدہ پہنچا تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے 5 بیٹے تھے اور یہ سب ناقابل تھے۔ دوستو، آپ کو حیرانی ہوگی کہ مغل سلطنت پر 1526 سے 1707 تک 180 سالوں میں صرف 6 سلطانوں نے راج کیا، جنہیں سب بخوبی جانتے ہوں گے، اور آگے 1707 سے 1719 تک صرف 12 سالوں میں 7 سلطانوں نے راج کیا، جنہیں آج کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ سلطان حد سے زیادہ کمزور تھے۔
اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلطان اورنگزیب کے بعد سلطنت میں کیسے کیسے سلطان آئے تھے۔ دوستو، سلطان اورنگزیب کے وقت لوگ ودروہ بھی کرتے رہتے تھے، لیکن سلطان اورنگزیب اس ودروہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتے تھے۔ لیکن سلطان اورنگزیب کے بعد جب یہ ودروہ ہوئے تو مغل کے بعد والے سلطان اس ودروہ کو دبا نہیں پائے اور اپنی سلطنت کے حصوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد سلطنت میں سب سے بڑی کمی یہ رہی کہ زیادہ تر سب سلطان کمزور اور عیاش رہے۔ اسی وجہ سے انگریزوں نے انہیں لالچ دے کر ان سے سلطنت کا سارا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ سن 1707 سے آگے مغل سلطنت کے زیادہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے مراٹھا سامراجیہ نے مغل سلطنت کے زیادہ تر سارے حصوں کو جیت لیا تھا۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر کے بعد ان کے بیٹے بہادر شاہ اول مغل سلطنت کے سلطان بنے۔ دوستو، بہادر شاہ اول مغل سلطنت کے سب سے زیادہ عمر میں سلطان بننے والے شخص تھے۔ جب یہ سلطان بنے تب ان کی عمر 63 سال تھی۔ ویسے تو ان سے پہلے محمد معظم شاہ 3 مہینے کے لیے سلطان بنے تھے، پھر اس کے بعد بہادر شاہ نے محمد معظم شاہ کو ہرا کر خود گدی پر بیٹھ گئے۔ دوستو، بہادر شاہ کی زیادہ عمر کی وجہ سے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کر پاتے تھے اور دشمنوں کے خلاف ان کی نیتی ہمیشہ استر ہی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں شاہ بے خبر نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد 1712 میں ان کے بیٹے جاندار شاہ سلطان بنے، جو صرف 1 سال تک سلطنت کے سلطان رہے۔ یہ بھی اپنے بابا بہادر شاہ کی طرح کمزور سلطان تھے۔ یہ اتہاس میں لمپٹ مورخ کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ دوستو، ان کی غلط نیتیوں کی وجہ سے صرف 1 سال کے اندر یعنی 1713 میں ہی ان کے بھتیجے فرخ سیار نے انہیں آگرہ کی جنگ میں سید بندوؤں کے ساتھ مل کر ہرا دیا تھا۔ 1713 میں خود سلطان بنتے ہی فرخ سیار نے اپنے چچا جاندار شاہ کی ہتیا کروا دی تھی۔ دوستو، سلطان اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت میں گدی کو لے کر ہر 1 یا 2 سال بعد جنگ چلنے لگی، جس سے انگریزوں اور مغلیہ دشمنوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ اور اصلی فائدہ تو انگریزوں کو تب پہنچا جب فرخ سیار نے انگریزوں کو ویاپار کی بھارت میں کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ دوستو، فرخ سیار 1717 میں جان لیوا گھاؤ سے جوجھ رہا تھا اور اس گھاؤ کا علاج انگریز ڈاکٹر ہیملٹن نے کیا تھا اور وہ گھاؤ بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے فرخ سیار نے خوش ہو کر یہ نااہل فیصلہ کیا تھا، جس سے اب انگریزوں نے مغلوں کو مہرا بنانا شروع کر دیا اور ادھر مراٹھوں نے مغل کے ساؤتھ حصے پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیے۔ فرخ سیار کے دور میں مغلیہ سلطنت پوری طرح ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی، لیکن 1719 میں جان شاہ کے بیٹے محمد شاہ جب مغل سلطان بنے تب مغل سلطنت کچھ حد تک سدھری۔ انہوں نے مغل سلطنت کے کھوئے ہوئے مرتبے کو کچھ حد تک بحال کر دیا تھا۔ یہ مغل سلطنت کے آخری طاقتور سلطان مانے جاتے ہیں جن کا ادھیکار مغل سلطنت پر چلتا تھا، ورنہ اور سلطان صرف نام کے ہی سلطان بنتے تھے، جبکہ سلطنت دشمنوں کے ہاتھوں میں رہتی تھی۔ محمد شاہ نے مغل سلطنت پر 1719 سے 1748 تک 29 سالوں تک راج کیا۔ ان کے دور میں مغل سلطنت کے حصے محفوظ رہے۔ دوستو، اگر محمد شاہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد سلطان بنتے تو مغلیہ سلطنت جلدی سے نہیں ٹوٹتی۔ دوستو، 1719 میں محمد شاہ جب سید بندوؤں کی مدد سے سلطان بنے تھے تب سلطنت پوری طرح کمزور تھی اور سلطنت پر صرف سید بندوؤں کا ہی راج چلتا تھا، لیکن محمد شاہ نے سید بندوؤں سے جلدی ہی چھٹکارا پا لیا تھا۔ دوستو، محمد شاہ مغل سلطنت پر پربھاوی نینترن رکھنے والا آخری سلطان تھا، لیکن محمد شاہ کے دور میں بہت واقعات پیش آئے جن میں مراٹھوں کے ساتھ جنگ اور نادر شاہ کا مغل سلطنت پر حملے شامل ہیں۔ ان حملوں کے چلتے نادر شاہ نے کئی شہروں پر قبضے کر لیے اور بعد میں دلی پر بھی حملہ کیا اور خزانہ لوٹ کر چلا گیا، جس میں دلی کا مشہور تخت طاؤس بھی شامل تھا، اور مراٹھوں سے جنگ کے چلتے دکن اور مالوا مغلوں کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ دوستو، اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت میں محمد شاہ کے وقت ہی سلطنت کے لیے زیادہ جنگیں ہوئی، کیونکہ محمد شاہ ایک ذہین سلطان تھے۔ محمد شاہ کے ہارنے کا سب سے بڑا کارن ہے محمد شاہ کی فوج کا کمزور ہونا۔ محمد شاہ کے بعد ان کے بیٹے احمد شاہ بہادر مغل کی گدی پر بیٹھے۔ ان کے دور میں تو مغل سلطنت بہت چھوٹے حصے تک ہی محدود رہ گئی تھی،
یہاں تک کہ مراٹھوں نے دلی کو بھی مغلوں سے چھین لیا تھا۔ اب بس ایک چھوٹی سی اور شو پیس کی طرح دکھنے والی مغل سلطنت بچی تھی، اور مغل سلطنت اپنے آخری دور میں صرف ایک چھوٹے سے شہر جتنی ہی رہ گئی تھی، اور باقی حصے انگریزوں کے پاس تھے۔ دوستو، مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل گدی پر بیٹھنے کے لیے آپس میں ہی مغل زیادہ لڑنے لگے تھے، اور کچھ سلطان اورنگزیب کے بعد سلطنت میں کمزور ناقابل سلطان بننے لگے تھے۔ یہاں تک مغل سلطنت میں بعد کے دور میں بننے والے سلطان صرف عیش اور عیاشی ہی کرتے تھے، اور جب سلطنت کے حکمران ہی نااہل ہونے لگتے ہیں تو وہ سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، مغل سلطنت میں بعد کے سلطان اپنے فائدے کے لیے اپنی سلطنت کو ہی نقصان پہنچانے سے نہیں کتراتے تھے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت میں بننے والے سلطانوں کو زیادہ تر کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی شخص ان سلطانوں کو جانتا بھی ہے تو صرف بیوقوف سلطانوں کے روپ میں ہی جانتا ہے۔ دوستو، آپ کو یقین ہی نہیں آتا ہوگا کہ یہ سلطان انہی طاقتور اور مشہور سلطانوں کی نسل ہے جن سے بھارت کی تمام سلطنت لڑنے سے ڈرتی تھی۔ دوستو، فی الحال آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔